بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم ایک نہایت عظیم نبی اللہ کے برگزیدہ بندے صبر، علم، حکمت اور عبادت کے پیکر حضرت ادریس کی مکمل اور تفصیلی زندگی کی داستان بیان کریں گے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمایا اور جن کے بارے میں مفسرین نے بہت سی اہم روایات نقل کیں۔ حضرت ادریس کی شخصیت اسرار، علم، روحانیت اور عظمت کا حسین امتزاج ہے۔ بہت سے لوگ صرف اتنا جانتے ہیں کہ حضرت ادریس کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، لیکن ان کی پوری زندگی اس سے کہیں زیادہ حیرت انگیز، سبق آموز اور ایمان افروز ہے۔ وہ کون تھے؟ کس قوم میں آئے؟ لوگوں کو کس چیز کی دعوت دی؟ شیطان نے ان کی قوم کو کیسے گمراہ کیا؟ انہوں نے انسانوں کو علم کیسے سکھایا؟ اور آخر وہ کون سا راز تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا؟ آج ہم حضرت ادریس کی مکمل زندگی کی تفصیلی داستان سنیں گے، قرآن، صحیح احادیث اور معتبر اسلامی روایات کی روشنی میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ادریس کا نسب۔ حضرت ادریس حضرت آدم کی اولاد میں سے تھے۔ اکثر مفسرین کے مطابق ان کا اصل نام او اخنوخ تھا، جبکہ ادریس او لقب تھا۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں ادریس اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ کثرت سے درس دیتے تھے، علم سکھاتے تھے اور اللہ کی کتابوں کا بہت زیادہ مطالعہ کرتے تھے۔ وہ حضرت شیس کی نسل سے تھے اور حضرت نوح کے آبا میں شمار ہوتے ہیں، یعنی حضرت آدم کے بعد انسانیت کی ابتدائی نسلوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس زمانے میں دنیا ابھی نئی تھی، انسان کم تھے، لیکن گناہوں کی ابتدا ہو چکی تھی۔ لوگ آہستہ آہستہ اللہ کی اطاعت سے دور ہو رہے تھے۔ قرآن میں حضرت ادریس۔ قرآن کریم میں حضرت ادریس کا ذکر دو مقامات پر آیا ہے۔ سورت مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اسی طرح سورت الانبیاء میں فرمایا، ترجمہ، اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو یاد کیجیے، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ حضرت ادریس کی سب سے بڑی صفات تھیں: سچائی، نبوت، صبر، صلاح اور بلند مقام۔ حضرت ادریس کا زمانہ۔ حضرت آدم کے وصال کے بعد کچھ عرصہ تک لوگ توحید پر قائم رہے۔ حضرت شیس لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے، لیکن وقت گزرتا گیا، نسلیں بدلتی گئیں، دنیا کی محبت بڑھنے لگی اور شیطان نے دوبارہ اپنا کام شروع کیا۔ لوگوں میں حسد، ظلم، خواہشات، تکبر اور نافرمانی بڑھنے لگی۔ خاص طور پر قابیل کی نسل میں فساد زیادہ تھا۔ انہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے لوگوں کو توحید، عبادت، عدل، پاکیزگی اور آخرت کی یاد دلائی۔ حضرت ادریس کی عبادت۔ حضرت ادریس غیر معمولی عبادت گزار تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ دن بھر روزہ رکھتے، رات بھر عبادت کرتے اور ہر لمحہ اللہ کی یاد میں رہتے تھے۔ ان کا دل دنیا سے نہیں، اللہ سے جڑا ہوا تھا۔ وہ لوگوں کو صرف زبان سے نصیحت نہیں کرتے تھے، بلکہ خود اپنی زندگی سے مثال پیش کرتے تھے۔ اسی لیے لوگ ان کی بات سنتے بھی تھے اور ان کی عزت بھی کرتے تھے۔ فرشتے بھی ان کے مقام کو جانتے تھے۔ بعض آثار میں آتا ہے کہ روزانہ ان کے اعمال آدھی انسانیت کے اعمال کے برابر اٹھائے جاتے تھے۔ اگرچہ یہ روایت قطعی صحیح حدیث کے درجے میں نہیں، لیکن مفسرین نے ان کا ذکر کیا ہے۔ علم کے معلم۔ حضرت ادریس کو اللہ تعالیٰ نے خاص علم عطا فرمایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم سے لکھا۔ انہوں نے لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا، کپڑے سینا، لباس تیار کرنا، حساب کتاب، ستاروں کی حرکات، وقت کی پہچان اور زندگی کے نظم و ضبط کے اصول سکھائے۔ اس سے پہلے لوگ زیادہ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ حضرت ادریس نے انسانی تہذیب کو علم کے ذریعے ترقی دی۔ لیکن یاد رہے، یہ سب باتیں زیادہ تر تاریخی روایات سے منقول ہیں، قرآن میں ان کی تفصیل نہیں آئی، اس لیے ہم انہیں یقینی عقیدہ نہیں بلکہ معروف تاریخی بیان کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔
اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور لوگوں کو ہدایت دیتے تھے۔ قوم کی نافرمانی۔ ہر نبی کی طرح حضرت ادریس کو بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگ دنیا میں مست تھے، انہیں عبادت مشکل لگتی تھی، انہیں گناہ آسان لگتے تھے۔ جب حضرت ادریس نے فرمایا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ظلم چھوڑ دو، حرام سے بچو، اپنے نفس کو قابو میں رکھو، تو بہت سے لوگوں نے انکار کر دیا۔ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ زندگی صرف یہی دنیا ہے، آخرت کچھ نہیں۔ یہی ہر دور کا سب سے بڑا فتنہ رہا ہے۔ بعض تاریخی روایات میں آتا ہے کہ اس زمانے کا ایک ظالم بادشاہ تھا جو لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ حضرت ادریس نے اسے بھی حق کی دعوت دی، لیکن تکبر ہمیشہ حق کا دشمن رہا ہے۔ اس نے نبی کی بات ماننے سے انکار کیا۔ جب طاقت انسان کے دل میں خدا بن جائے تو وہ سچ سننا نہیں چاہتا۔ حضرت ادریس نے ڈر کے بغیر حق کہا۔ یہی انبیاء کی شان ہے۔ جب قوم کی نافرمانی بڑھ گئی اور ظلم زیادہ ہو گیا تو حضرت ادریس نے اپنے ماننے والوں کے ساتھ ہجرت کی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے بابل سے مصر کی طرف ہجرت کی۔ وہاں جا کر بھی انہوں نے دعوت حق جاری رکھی۔ انہوں نے فرمایا، زمین اللہ کی ہے، جہاں اللہ کی عبادت آسان ہو وہاں چلے جاؤ۔ یہی پیغام بعد میں بہت سے انبیاء نے بھی دیا۔ حضرت ادریس کی زندگی کا سب سے پراسرار حصہ وہ ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ بلند مقام کیا تھا؟ علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ کچھ کہتے ہیں انہیں چوتھے آسمان پر اٹھایا گیا، کچھ کہتے ہیں بلند مقام سے مراد نبوت اور روحانی مرتبہ ہے۔ لیکن صحیح مسلم کی حدیث میں نبی کریم کے واقع معراج سے ایک بڑی دلیل ملتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ معراج کی رات جب اب چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی۔ یہ حدیث اس بات کی مضبوط دلیل ہے کہ حضرت ادریس کو واقعی آسمان پر بلند مقام دیا گیا تھا۔ فرشتے سے تعلق بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ادریس کا ایک فرشتے سے خاص تعلق تھا۔ وہ فرشتہ ان کی عبادت اور مقام سے متاثر تھا۔ حضرت ادریس نے اس سے فرمایا کہ میں ملک الموت سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتہ انہیں آسمانوں کی طرف لے گیا۔ وہاں ان کی ملاقات ملک الموت سے ہوئی، اور پھر اللہ کے حکم سے ان کی روح قبض کر لی گئی۔ یہ روایت مشہور ہے لیکن محدثین کے نزدیک قطعی صحیح سند سے ثابت نہیں، اس لیے اسے یقینی عقیدہ نہیں بنایا جاتا۔ لیکن قرآن کی آیت اور معراج کی حدیث ان کے بلند مقام کو ثابت کرتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات ان کی وفات کے بارے میں قطعی تفصیل موجود نہیں۔ نہ قرآن نے بیان کی نہ صحیح حدیث میں مکمل وضاحت آئی۔ ہم صرف اتنا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بلند مقام دیا، اور وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے۔ یہی مومن کے لیے کافی ہے۔ ان کی زندگی سے سبق۔ حضرت ادریس کی زندگی ہمیں کئی عظیم سبق دیتی ہے۔ پہلا سبق، سچائی۔ اللہ نے خود فرمایا، وہ بہت سچے تھے۔ آج سچ بولنا مشکل لگتا ہے لیکن اللہ کے نزدیک یہی عظمت ہے۔ دوسرا سبق، علم۔ انہوں نے علم کو پھیلایا۔ اسلام جہالت نہیں، علم کا دین ہے۔ تیسرا سبق، صبر۔ قوم نے انکار کیا، مخالفت کی، لیکن انہوں نے دعوت نہیں چھوڑی۔ چوتھا سبق، عبادت۔ وہ دنیا میں رہ کر بھی اللہ کے تھے۔ پانچواں سبق، بلند مقام دنیا سے نہیں اللہ سے ملتا ہے۔ لوگ زمین پر عزت ڈھونڈتے ہیں، اللہ آسمانوں میں مقام دیتا ہے۔ ایک اہم غلط فہمی، بعض لوگ حضرت ادریس کو ہرمس یونانی فلسفیوں کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہ باتیں مستند اسلامی عقیدے کا حصہ نہیں۔ ہم صرف وہی مانتے ہیں جو قرآن، صحیح حدیث اور معتبر اسلامی علم سے ثابت ہو۔ غیر یقینی تاریخی باتوں کو دین نہیں بنایا جا سکتا۔ نبی کریم اور حضرت ادریس واقع معراج میں رسول اللہ کی حضرت ادریس سے ملاقات ایک عظیم شرف ہے۔ تمام انبیاء ایک ہی دعوت لے کر آئے، صرف اللہ کی عبادت، شرک سے بچنا، آخرت کی تیاری، نیکی، عدل اور تقوی۔ یہی حضرت ادریس کا بھی پیغام تھا، اور یہی اسلام کا پیغام ہے۔ حضرت ادریس کی زندگی خاموش مگر عظیم تھی۔ نہ ان کے بارے میں بہت شور ہے، نہ بہت تفصیل، لیکن قرآن کی چند آیات ہی ان کی عظمت کے لیے کافی ہے۔
ایک سچا نبی، ایک عظیم صابر، ایک علم والا انسان، ایک عبادت گزار بندہ، اور وہ ہستی جنہیں اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا۔ سوچئے، ہم دنیا میں مقام ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ اللہ کے نزدیک بلند ہو گئے۔ اصل کامیابی یہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انبیاء علیہم السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔